296ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب اس جوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 دن کی مہلت مانگی تاکہ وہ کسی کو اپنے بھائی کا متولی بنا کر لوٹ آئے، اور جب اس نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ شخص میری ضمانت دے گا، تو شہرزاد نے اس جوان کی جس نے 2 جوانوں کے باپ کو قتل کیا تھا کہانی جاری رکھتے ہوئے بادشاہ شہریار کو بتایا کہ جب اس نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص میری ضمانت دے گا، تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، تو نے یہ تمام باتیں سن لی ہیں، کیا تو اس کے بعد اس بات کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ جوان واپس آ جائے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں 3 دن کے لیے اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر یہ منظور کر لیا اور جوان کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب 3 دن گزر گئے اور مدت ختم ہونے کے قریب تھی اور وہ جوان نہ آیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد اس طرح جمع تھے جیسے کہ چاند کے گرد تارے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے اور دونوں جوان مدعی بھی۔ اب مدعیوں نے کہا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، مجرم کہاں ہے؟ اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک آپ اسے لے نہ آئیں اور ہم اس سے بدلہ نہ لے لیں، ہم یہاں سے نہیں ٹل سکتے۔ اب جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس خدا کی قسم جو سب کا مالک اور سب کچھ جاننے والا ہے، اگر پورے 3 دن گزرنے کے بعد وہ شخص نہ آیا تو میں اپنی ضمانت کا حق ادا کر دوں گا اور اپنی جان امام کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واللہ اگر جوان حاضر نہ ہوا تو اسلامی شریعت کی روح سے میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے بدلہ لوں گا۔ یہ سن کر حاضرین رونے پیٹنے اور زور زور سے چیخیں مارنے لگے، اور بڑے صحابیوں نے دونوں جوانوں کے آگے یہ تجویز پیش کی کہ خون بہا لے کر ہمیں شکر گزار کرو، لیکن انہوں نے نہ مانا اور بدلہ لینے کے سوا اور کسی چیز پر راضی نہ ہوئے۔ لوگ ابھی بے قرار ہی تھے اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پر افسوس کیا جا رہا تھا کہ وہ جوان آ گیا، اور خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں نہایت ادب سے سلام کیا۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور کپڑے پسینے میں تر بتر تھے۔ اب وہ نہایت ادب اور بڑے باوقار انداز میں گفتگو کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام حاضرین، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا میں حاضر ہوں، اور میں لڑکے کو اس کے ماموں کے سپرد کر آیا ہوں۔ میں نے ان سے اپنا سارا ماجرا بیان کیا اور پھر لڑکے کے مال کی انہیں اطلاع دے دی۔ جب میں اپنا کام ختم کر چکا تو میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور انہیں خیر بات کہہ کر اور اللہ کے سپرد کر کے دوپہر کی گرمی میں بھاگتا ہوا یہاں پہنچا ہوں کہ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کروں۔ چنانچہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں حاضر ہوں اور اپنے آپ کو اپنے کیے گئے گناہ کے پیش نظر سزا کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم
مجھے قبول ہے۔ لوگوں کو اس کی سچائی اور وعدہ وفائی، جرت اور موت کے مقابلے پر تعجب ہوا اور اس سے کہنے لگے، شاباش، تو کیسا شریف جوان ہے اور کتنا عہد و پیمان کا پکا۔ جوان نے کہا کہ تمہیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ میں نے اپنا وعدہ اس لیے پورا کیا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ لوگوں میں سے وفا اٹھ گئی ہے۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اس جوان کی ضمانت لی تھی، مگر خدا کی قسم نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کس قبیلے کا ہے، اور نہ میں نے اس دن سے پہلے کبھی اسے دیکھا تھا، لیکن جب اس نے اوروں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ شخص میری ضمانت دے گا اور میری ذمہ داری لے گا، تو مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں انکار کر دوں، اور میری مروت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اس کی خواہش پوری نہ کروں، بالخصوص جب کہ خواہش کے پورا کرنے میں کوئی عیب نہ ہو، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ لوگوں میں سے شرافت اٹھ گئی ہے۔ اب جب ان دونوں جوانوں نے اس جوان اور جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سنی تو وہ دونوں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نہایت ادب سے عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ اس جوان نے ہماری نفرت کو محبت سے بدل دیا ہے، اور اب ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ دنیا سے نیکی اٹھ گئی ہے۔ خلیفہ دوم جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تمام لوگوں کی باتیں سنی تو انہیں اس جوان کی سچائی اور وفا اور اس کے معاف ہو جانے پر بہت خوشی ہوئی، اور دوسرے مصاحبوں کے مقابلے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی مروت کا ان پر بڑا اثر پڑا، اور انہیں یہ بہت اچھا لگا کہ مقتول کے وارث وہ دونوں جوان نیکی پر اعتماد رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی، اور اس کے بعد حکم دیا کہ دونوں جوانوں کو بیت المال سے ان کے باپ کا خون بہا ادا کیا جائے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو عرض کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے محض خدا کی رضا کے لیے اسے معاف کیا، اور جو اس نیت سے معاف کرے وہ نیکی کرنے کے بعد احسان نہیں جتا سکتا اور نہ کوئی تکلیف دے سکتا ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔